بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة زمر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا درس اور خطاب فضیلت الشیخ سلیمان محمدی حفظہ اللہ کا تھا۔ کسی سبب وہ پہنچ نہیں پائے اور ان کا اور اسی طریقے سے سیف اللہ بھائی کا فون آیا مجھے، تو مجبوراً مجھے یہاں پر پہنچنا پڑا کسی طریقے سے۔ ان کا موضوع تھا رمضان المبارک کیسے گزاریں، لیکن میں اس میں کچھ تبدیلی کر کے آج کے اس درس کے لیے علم دین کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس عنوان پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ علم دین کا تعلق رمضان المبارک کی تیاری سے بھی ہے، اسی کو جوڑتے ہوئے میں علم دین کی اہمیت اور فضیلت پر مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ زمر کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ محترم حضرات، ہم میں سے ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، دو طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، نماز کا قیام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ حقوق العباد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، تو اسے حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان دو حقوق کی صحیح معنی میں ادائیگی کے لیے، ان کے تقاضوں کو صحیح معنی میں پورا کرنے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب دین کا علم نہیں رہے گا، شریعت کا علم نہیں رہے گا، تو کبھی ایسے ہوگا کہ اللہ کا جو حق ہے وہ بندوں کو دیا جائے گا اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے جائیں گے، تو پھر یہ غلط ہوگا۔ اس لیے ان حقوق کے تقاضوں کو، ان کی صحیح معنی میں ادائیگی کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت کا، دین کا علم حاصل کرے۔ بہت سے بڑی عمر کے لوگ ہیں جو کسی مدرسے اور جامعہ کا رخ تو نہیں کر سکتے، تو ان کے اوپر بھی اسلام کی بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے بوڑھا ہو یا بچہ ہو، جوان ہو۔ بوڑھے عمر کے لوگ، بڑی عمر کے لوگ تو سوچتے ہوں گے، تو کیا سوچتے ہیں کہ
ہم تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے، جامعہ کا رخ نہیں کر سکتے. جب جامعہ کا اور مدرسے کا رخ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اوپر بھی اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور پھر ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ نے جنہیں 2 بچے دیے، 3 بچے دیے، ان میں سے ایک بچے کو تو کسی جامعہ کا چہرہ دکھانا چاہیے، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے داخلہ دلوانا چاہیے. یہ والدین کا فریضہ بنتا ہے. خیر، علم دین کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کیا جو جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. ایک زندہ شخص اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور روشنی اور تاریکی دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے علم رکھنے والا عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. علم دین کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. یہ علم دین اس کا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے کہ علم دین اگر کسی قوم کے اندر نہیں ہو، دین کا علم اگر کسی قوم میں پایا نہیں جاتا، وہ قوم کبھی ترقی اور ارتقاء کی منزلیں طے نہیں کر سکتی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کسی قوم کی ترقی اور ارتقاء اسی میں مدمر ہے، پوشیدہ ہے، پنہا ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ شریعت کا علم بھی حاصل کرے، دین کا علم اسے ہونا چاہیے. تب چل کر قوم ذلت اور رسوائی سے ہٹ کر ترقی اور ارتقاء کی منزلیں طے کر سکتی ہیں. اور اس کا اگر کوئی علم نہیں رکھے گا، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. ضرورت کس لیے علم دین کی اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت کس لیے، اتنا جو مقام دیا جا رہا ہے، کیوں ایسے؟ ہم بعض واقعات کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں. سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نوجوانوں کو جنگ کی غرض سے روانہ کیا تھا. رات میں ایک نوجوان سو گیا، آنکھ لگ گئی، شدت کی سردی گر رہی تھی، جسم پر زخم لگے ہوئے تھے. اسی حالت میں وہ جنبی ہو گیا، اسے احتلام ہو گیا. اب وہ اپنے ساتھیوں سے سوال کرتا ہے، اس حالت میں مجھے کیا کرنا ہے جبکہ بڑی سختی کی سردی گر رہی ہے، شدت کی، اور میرے جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر اس حالت میں میں غسل کر لوں تو پھر میری بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے. ساتھیوں نے کہا نہیں، جب تک تم غسل نہیں کرتے تب تک تم نماز کا قیام نہیں کر سکتے ہو. ان کے کہنے پر اس نوجوان نے غسل کیا، اس میں بیماری بڑھتی گئی، وقت بھی آ پہنچا تھا، اسی میں اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. جب وہ فوج واپس ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں نوجوان موجود نہیں. پوچھتے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں گیا؟ تو جواب دیا گیا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، معاملہ کچھ اس طرح کا ہے. ساری داستان، سارا واقعہ سنایا، سارا معاملہ سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ. فتویٰ بازی کی بنیاد پر، جبکہ اس کا صحیح علم ان کے پاس، آپ کے پاس نہیں تھا، فتویٰ بازی کی بنیاد پر جس طرح سے اسے موت کے گھاٹ اتارنے پر کا ذریعہ اور سبب بنے،
قاتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ایسے ہلاک و برباد کر دے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دین کا علم نہیں ہوتا ہے اور بغیر علم کے فتویٰ بازی کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا سبب بھی بن جایا کرتے ہیں، وجہ بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اور اس سے نقطہ یہ معلوم ہوا کہ شریعت کا علم کتنا اہم ہے، کتنی ضرورت ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلا سألو، اگر علم نہیں تھا تو پوچھ لیتے اس کے بارے میں۔ تو اس مختصر سے واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ شریعت کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تفصیلی واقعہ ہے، مختصراً یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جریج، وہ بڑے تاجر تھے، بڑے مشہور تاجر تھے، لیکن ان کے اوپر زوال کا ایک وقت آیا کہ جب بھی وہ تجارت کرنے کے نکلتے، ارادہ کر لیتے تو اس میں بے برکتی ہوتی، برکت نہیں ہوتی، زوال ہی زوال تھا۔ ایک عالم سے انہوں نے دریافت کیا کہ مجھ پر یہ وقت آ پہنچا ہے، اب میں کیا کروں؟ کوئی تمہارے پاس، آپ کے پاس وظیفہ وغیرہ ہے، کوئی طریقہ ہے کہ اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنی تجارت میں برکت لانے کا اس کو ذریعہ بنا دوں؟ تو عالم دین نے کہا آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کیجیے۔ ایک ہی طریقہ ہے، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اچھا تعلق رکھیے، اللہ کی عبادت کیجیے۔ تو جریج اتنا سننا تھا، سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق جو گزشتہ قومیں، افراد عبادت جس طرح سے کیا کرتے تھے، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑی علاقوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے جریج نے جب یہ سنا کہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، بس فوراً نکل پڑے، گاؤں سے باہر گئے، پہاڑی علاقے پر چڑھے، وہاں پر جا کر کے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور اس مکان کو دروازہ بھی لگایا۔ ماں بیچاری، ان کی والدہ بیچاری کمزور ہو چکی تھی، بڑی شدت کی گرمی برس رہی تھی۔ کیسی ماں کی ممتا جو ہوتی ہے، ماں کی شفقت اپنے اولاد کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں، کیسے بھی انہیں اپنے بچے کی تلاش کرنا ہے، ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، گرمی کو برداشت کیا، اپنی کیا کمزوری کو برداشت کیا، حالانکہ اتنی طاقت نہیں تھی، باوجود اس کے اپنے بچے کی تلاش میں وہ بھی نکل پڑی۔ کچھ لوگ ملے اور ان سے سوال کیا کہ دیکھو جریج میرا بیٹا، وہ گھر سے باہر گیا لیکن گھر پر آیا نہیں، کیا تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا لیکن واپس ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے بعد کچھ لوگوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ جریج میرا بیٹا، یہ معاملہ ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اسے دیکھا لیکن نیچے اترتے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو بیچاری ماں کیا کرتی؟ اب پہاڑی اس پہ علاقے پہ چڑھنا ہے، اس کو اونچائی پہ چڑھنا ہے۔ ماں بیچاری تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے، گرمی کو برداشت کرتے ہوئے اس پہاڑی اونچائی پر کیا چڑھ گئی۔ دیکھا کہ چھوٹا مکان بنایا ہوا ہے، دروازہ لگایا ہوا ہے، دروازے پر جا کر دستک دیتی ہے، کہتے کہ جریج میں تمہاری والدہ ہوں، تم سے ملنا چاہتی ہوں۔
تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں, دروازہ کھول دے. وہ کہتے ہیں عمر سے اللہ امی و صلاتی, اے اللہ یہ میری ماں مجھے آواز لگا رہی ہے, میں نماز کا قیام کر رہا ہوں, نماز ترک کر کے میں والدہ کی آواز پر لبیک کہوں تو میری نماز برباد ہو جائے گی. تو بیچاری پریشان حال, دروازہ نہیں کھولا انہوں نے, پھر واپس چلے گی گھر. سوچا کہ شاید کہ واپس لوٹے گا, نہیں, دوسرے دن پھر نکل پڑی. وہی ماجرا ہوا جو پہلے ہوا تھا, وہی معاملہ ہوا. تیسرا دن تھا, گئی پھر اپنے بیٹی کی سے ملاقات کے لیے, دستک دیا, آواز نہیں, باہر نہیں آیا, دروازہ نہیں کھولا. اب عبادات میں مست ہے, سنا تھا کہ اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے, تعلق مضبوط کرنا چاہیے, عبادت کرنا چاہیے, اتنا ہی سنا تھا. اب وہ صبح شام نوافل کا اہتمام, عبادات میں مصروف, 24 گھنٹے عبادات کرتا رہا. بالآخر ماں کا دل جل اٹھا, کتنا برداشت کرتی, صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا, بہت صبر کی, تکلیفیں برداشت کی. تبانی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. 3 طرح کی, جو ان میں سے ایک والدین. تو ہمیں والدین سے دعائیں لینا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ماں کے, ایسے تو ماں کی زبان سے بد دعا نکلتی نہیں ہے, لیکن جب مجبور ہوتی ہے تو پھر شاید کہ وہ نکل پڑتی ہے. تو ماں نے کہا کہ اے اللہ اس بدبخت بچے کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. پورے علاقے والے, پورے گاؤں والے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں روزی میں برکتیں ہیں, روزی کی فراوانی ہے. یہ کس وجہ سے؟ جریج کی عبادت کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ گاؤں والوں کا تصور تھا اور انہوں نے اس کو اچھا تصور کر لیا تھا. بالآخر ایسا ہوا کہ ماں نے جو بددعا دی تھی, جو بری دعا جو ماں نے اپنی زبان سے نکالی تھی کہ فاحشہ عورت کا چہرہ جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے تب تک اسے موت نہیں دینا. تو ایک فاحشہ عورت اسے برائی پر آمدہ ہونے پر مجبور کر رہی تھی, لیکن اس کا معاملہ کچھ اس کے برعکس ہو گیا. تو اس نے اس کے پاس جو ناجائز اولاد تھی اس اولاد کو جریج کی طرف منسوب کیا کہ یہ اولاد جریج کی طرف سے. اب گاؤں والوں کو پتا چلا کہ معاملہ اس طرح کا ہے, سب لوگ نکل پڑے. جو مکان اس نے بنا رکھا تھا اس کی توڑ پھوڑ کی اور اس کی جم کر پٹائی کی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب ہم نفل نماز کا قیام کر رہے ہیں, نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں, نفل نماز پڑھ رہے ہیں, والدین میں سے, ماں باپ میں سے کوئی اگر آواز لگائے تو نفل نماز کو توڑ کر کے والدین کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. اس کا علم اسے نہیں, بس عبادت میں مصروف. والدہ کی خدمت گزاری کے لیے تیار نہیں, والدہ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ عبادات میں مست ہے. تو کیا پتا چلا کہ شریعت کا علم ضروری کیوں ہے, اس کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیوں ہے, اس کی ضرورت کیوں ہے. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے شریعت کا علم بہت اہم علم ہے میرے بھائی. اس کے تقاضوں کو پورے کرنا چاہیے, اس کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں صحیح سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, ورنہ مسئلہ یہاں کا وہاں ہو جائے گا, الٹا ہو جائے گا. اور ہم کسی کو بھی کچھ جواب دیتے ہیں, کوئی سوال کیا, کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو, یا پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم کے بغیر ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا چاہیے. علماء کی طرف کیا ہے, اس کو رجوع ہونے کے لیے کہنا چاہیے. اگر ہمارے پاس صحیح معنی میں علم ہے, اچھا علم ہے,
تو ہم اس کو کیا ہے جواب دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اہم یہ ہے کہ علماء کی طرف اس کو رجوع کرنے کے لیے ہونے کے لیے کہنا چاہیے۔ تو دین کا علم بڑا اہم ہے میرے بھائیوں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ علم دین کی جستجو کے لیے نکلنے والا، اس کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ہر ایک کی چاہت ہے، ہر ایک کی تمنا اور آرزو ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے نجات پا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ فقد فاز، روپیہ پیسوں کا آنا ایک کامیابی نہیں ہے، دولت کا، جائیداد، پراپرٹی کا جمع ہونا ہی بڑی کوئی کامیابی نہیں، یہ کامیابی وقتی کامیابی، عارضی کامیابی، لیکن جو حقیقی کامیابی وہی ہے کہ جہنم سے چھٹکارا پا جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے آگے سامنے ایک اہم مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، بڑا بہترین مہینہ ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جو بڑے بڑے سرغنہ اور کمانڈر ہوتے ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اہم مہینہ اور کوئی نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بہترین مہینہ میرے بھائیوں۔ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں خصوصاً سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس میں خاکہ بنانا چاہیے۔ یہ خاکہ بنائیں کہ صبح کے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے، صبح سے دوپہر تک کیا کرے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، افطاری کے وقت تک ہمیں کیا کرنا چاہیے، خاکہ بنائیں ہم اس میں۔ اور جب ہم کسی جامعہ میں، مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے، رمضان المبارک کے اندر چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کریں، چھوٹی چھوٹی اہم دعائیں یاد کریں، اور چھوٹی چھوٹی جو واقعات ہیں، صحیح واقعات، اس کو ضبط کر لیں۔ تو اس سے بڑھ کر آپ دوسرے مہینے میں کیا ہے، بہت سستی ہوتی ہے کہ آپ اتنا اس میں کچھ کر نہیں پاتے، کرنا چاہیے نہیں کر پاتے، لیکن رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، جو صحیح معنی کا جو مسلمان نہیں ہے وہی مسلمان بن جاتا ہے۔ مسجدیں کیا ہے بالکل فل ہو جاتی ہیں، صفیں بھر جاتی ہیں، سر پر ٹوپیاں چڑھ جاتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کو ایسے ہی گنوانا نہیں چاہیے میرے بھائی۔ جو علم ہم دوسرے مہینوں میں حاصل نہیں کر پاتے، اس مہینے میں جم کر کے ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک پوری طرح سے ایک فہرست بنانا چاہیے، کیونکہ اب رمضان بالکل قریب ہے، 10 میرے خیال سے کچھ ہی ایام باقی ہیں۔ اس وقت ابھی سے ہم تیاری کریں کہ رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کتنی دعائیں ہمیں یاد کرنا چاہیے، کتنے کیا ہے سورتیں ہمیں یاد کرنا ہے، کتنے واقعات اپنے ذہن نشین کرنا ہے، ضبط کرنا ہے۔ اگر اس طرح سے پوری سیٹنگ اور ترتیب کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگ بھائی ایسا کرتے نہیں، کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے ہیں وہ کرتے بھی ہیں ترتیب کے ساتھ، صبح میں چھوٹی چھوٹی صورتیں، ہم تجارت کے لیے تو بہت سا وقت نکالتے ہیں، دنیا کی کام کاج کے لیے بہت سا وقت نکالتے ہیں، دین کے لیے کیوں نہیں نکال رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا اہم سبب کیا ہے؟ تو رمضان مبارک میں جو وسوسے ڈالتے ہیں، جو بڑے بڑے کمانڈر اور سرگنا، جو شیاطین سرکش، وہ لوگ بھی نہیں رہتے، باندھ دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اچھی طرح سے کیا ہے پوری ترتیب کے ساتھ اس لاہی عمل کو سامنے لا سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بنیادی علم حاصل ہو جائے گا،
اسلام کی جو بنیادی جو تعلیمات ہے، علم ہے، جو ہر ایک پر فرض ہے، لازم ہے، اس کو تو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں خاکے میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ یعنی رمضان المبارک میں مجھے قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پوری طرح سے اس کی تلاوت کی جائے. اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے، یہ خاکہ تو بنا لے، مشغول رہتے ہیں دنیائی کاموں میں، تو دین کے لیے، دین کے علم کے حصول کے لیے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین علم کی اہمیت، مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے میرے بھائیوں. کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ابھی سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں. اور میرے بھائیوں، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے 2-3 بچوں سے نوازا، ایک بچے کو تو کم از کم ایک بچے کو کسی جامعہ اور مدرسے میں داخلہ کروائے. قریب ہی میں شیرور علاقہ، جہاں پہ جامعہ دارالسنہ کے نام سے بڑا بہترین جامعہ ہے، شعبہ حفظ کی تعلیم ہوتی ہے، عالمیت کی تعلیم ہے. اور آگے جو جس طرح کی جو سیٹنگ جو کر رہے ہیں انشاءاللہ، کہ سوچ رہے ہیں کہ اس جامعہ کے نیچے حصے میں بڑی زمین ہے، وہاں پر ایک اچھی شاندار عمارت کے قائم کی جائے، اور وہاں پر کم از کم 300 بچے تو ہونا چاہیے. اور اس فکر کے لیے جامعہ کے ذمہ دار اور جامعہ کے اساتذہ وغیرہ سرسی اور اطراف وغیرہ کا بھی دورہ کیا ہے، اور اڑپی وغیرہ کا بھی دورہ کیا، اور اس طرح سے آج پہ مربدری وغیرہ کی طرف بھی کیا ہے چلے گئے ہیں. تو یہی اسی کوشش کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دین علم کتنی بڑی اہمیت و فضیلت. اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو اولاد دیا، اس میں سے ایک بچے کو تو حافظ قرآن بنانا چاہیے. دین کے علم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اسی دین کے علم کی وجہ سے قومیں ترقی اور ارتقاء کی منزلیں طے کرتی ہیں. جہاں علم نہیں ہوگا وہ قوم ذلیل اور رسوا ہو جائے گی، غیر اقوام قومیں ان کے اوپر ٹوٹ جائیں گے. علم ہوگا تو پھر ذلت اور رسوائی ختم ہو کر ہمارے قدموں کو کامیابی چوم لے گی. یہ ضروری ہے میرے بھائی. تو مجھے مختصر یہ کچھ کہنا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور میں مجبور اپنے وقت میں سے کچھ نکال کر یہاں پہ آیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں دین کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا کاملہ و مستمر نصیب فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. جو یہ کرونا وبا پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے، پورے عالم سے اس بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما. جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو بالخیر. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.